میں دعوت سخن دیتا ہوں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے اپنے معزز مہمان حضرت مولانا عالم بعمل جناب مفتی عطاء الرحمن علوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر آپ سامعین سے گفتگو فرمائیں۔ مفتی عطاء الرحمن علوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى، والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا المجتبى اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ قابل احترام میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کی اس مجلس میں شان مصطفیٰ کانفرنس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطاعت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی توجہ اور حاضری اللہ ذوالجلال والاکرام کی توفیق سے یہ ہمارے لیے عمل کے لیے اور سمجھنے کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور شان ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کائنات میں جس پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے، اور جو شخص رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا، آپ کی اطاعت نہیں کرتا، وہ ظاہر تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن حقیقت میں اس نے شان مصطفیٰ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ مقام رسالت یہ ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ جب نبی کو نبی مان لیا ہے، پھر اس کے بعد اپنی رائے، اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنا رسم و رواج، قوم و برادری کے مسئلے، اپنے مسالک، اپنے امام، یہ ساری چیزیں پیچھے ہیں۔ مقدم وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے امام و رسول بنا کر اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے، اور ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ امتی کہلانے کے ناطے رسول کی بات کو مانا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ عز و جل، میری مثال اور جس چیز کو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال ایسے ہے۔ تو مثال سمجھاؤں، سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا ایک شخص کسی کو گھر بناتا، بڑا عالی شان گھر بناتا ہے، اس میں ایک دسترخوان بچھاتا ہے، پھر وہ ایک شخص کو بھیجتا کہ جاؤ، نکل جاؤ اور جا کر جو بھی ملے اس کو بلاؤ اور کہو کہ آؤ دسترخوان لگا ہے، کھانے لگے ہیں، آ کر ان سے کھانا کھاؤ۔ اور جو شخص اس کی بات کو مان کے گھر میں داخل ہوگا وہ کھانا بھی کھا لے گا، اور جو اس بلانے والے کی بات نہیں مانے گا وہ نہ گھر میں آئے گا نہ کھانے کھائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیجنے والا کائنات کا رب ہے، کائنات کا رب، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے امت کے لیے، اور اللہ نے گھر کی مثال جو بیان کی وہ اللہ کا گھر جنت ہے، اور جو پھل اور کھانے ہیں وہ جنت کے میوے اور اس کے پھل ہیں اور اس کی نعمتیں ہیں۔ تو جس شخص نے رسول اللہ کی بات پہ لبیک کہا، عقیدے کی بات آئے رسول اللہ کی بات مانی، عبادت کی بات آئی رسول اللہ کی بات مانی، عمل کی بات آئی رسول اللہ کی بات مانی، خوشیوں اور غمی کے مسائل آئے رسول اللہ کی بات مانی، تجارت کے مسائل آئے رسول اللہ کی بات مانی، گھر کے خانگی مسائل آئے رسول اللہ کی بات مانی، ہر چیز میں فیصل اور جج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ جس نے نبی کو مانا اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو مقام جنت دیں گے۔ آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہی نہیں آپ کی، رسول اللہ کے نام پہ کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، آپ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ جس نے مصطفیٰ کی مانی وہ آدمی جنت میں جائے گا، جس نے مصطفیٰ کی نہ مانی وہ آدمی اللہ کی جنت سے محروم ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے ذرا آئیں قرآن کی نظر سے، جس شخص کی زندگی ایسی ہے کہ اس نے رسول اللہ کو رسول کی حیثیت دے دی تو اس کا مقام کیا ہے اور اس کی رفعت اور بلندی کیا ہے۔ لیکن اس بات سے قبل یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ دین اسلام وحی کا نام ہے، اور وحی جس طرح قرآن کی صورت میں ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کے بغیر بات نہیں کرتے دین کے معاملے میں، تو رسول اللہ کی بات بھی وحی ہے۔ تو جب تک انسان رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، وہ آدمی حقیقت میں دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بڑا مقام ہے، لیکن جس شخص کا عمل رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے، اطاعت مصطفیٰ نہیں ہے، اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ آدمی کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، نیکی کے ارادے سے عمل کر رہا ہو، اگر رسول اللہ کی مہر نہیں اس کے عمل کی حیثیت کوئی نہیں۔ آپ نے حدیث سن رکھی ہے، 3 آدمی رسول اللہ کے دروازے پہ آئے، دستک دی، رسول اللہ کا پوچھا اللہ کے نبی گھر ہیں کہاں نہیں؟ اماں جان بتائیے رسول اللہ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے گھر سے خبر ملی کہ رسول اللہ یوں رات کو نماز پڑھتے ہیں، یوں روزے رکھتے ہیں، ساری بات چیت بتائی گئی تو وہ صحابہ سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول تو اتنے عالی شان مقام والے اور ہم کہاں، اللہ کے نبی کی اتنی عبادت اور ہماری عبادت تو بہت پیچھے۔ ایک نے کہہ دیا کہ آئندہ سے میں ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہہ دیا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہہ دیا میں شادی نہیں کرواؤں گا، بس عبادت میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ آپ سوچیں رسول اللہ کے صحابی ہیں، سوچ کتنی اعلیٰ ہے، سوچ کتنی اعلیٰ، لیکن کتنی اعلیٰ سوچ ہو، طریقہ عبادت میں اگر مہر مصطفیٰ نہیں ہے، رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، تو میرے پیغمبر ساری رات نماز نہیں پڑھتے تھے، سوتے بھی تھے، حقوق بھی ادا کرتے تھے، مسلسل روزے نہیں رکھتے تھے، روزے رکھتے بھی تھے چھوڑتے بھی تھے۔ رسول اللہ نے شادیاں بھی کی تھیں، جب انہوں نے رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر بات کی تو رسول اللہ نے فرمایا تھا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس لیے عبادت بھی کرنی ہے تو رسول اللہ کے طریقے پر، اگر رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کے اپنی مرضی سے خلوص کے ساتھ پڑھا چڑھا کر بھی عبادت کریں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ مصطفیٰ کی اطاعت کے بغیر اللہ عبادت بھی قبول، مصطفیٰ کی اطاعت کے بغیر اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ عید کا دن ہوا، صبح فجر کی نماز پڑھی، دل میں ذوق اٹھا کہ آج گھروں میں عید کے شامیانے ہیں، لوگ کھانا کھائیں گے، خوشیاں ہیں، اچھے لباس ہوں گے اور اپنے پیاروں سے ملاقاتیں، لیکن کچھ غریب بھی تو ہیں جن کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ ایسے بھی تو ہیں نا کہ جن کے گھر میں گوشت نہیں ہوگا۔ کیوں نہ ایسا کروں کہ عید کی نماز کی طرف جانے سے پہلے جانور ذبح کر کے غریبوں کے گھر میں گوشت پہنچا دوں۔ کتنی اعلیٰ سوچ ہے۔ جانور ذبح کر دیا، گوشت تقسیم کر دیا، بر وقت عید کی نماز میں آ گئے۔ رسول اللہ نے نماز پڑھائی، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا سب سے پہلے ہم عید کی نماز پڑھ کے اب فارغ ہونے کے بعد قربانی کریں گے۔ ابو بردہ بن نیار اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، آقا آپ نے کہا عید کی نماز کے بعد قربانی، لیکن میں تو خیر کے ارادے سے کہ جلدی میں گوشت غریبوں تک پہنچا دوں، میں پہلے قربانی کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی میری قربانی کا کیا بنے گا؟ آپ سوچیں، ایک جانور عید کے دن ذبح ہوا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا ہے اور قربانی کی نیت سے ذبح کیا ہے، اللہ کے لیے ذبح کیا ہے اور نیک ارادے سے غریبوں کی ہمدردی کے جذبات سے ذبح کیا، لیکن کونین کے تاجدار نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ابو بردہ تیری قربانی نہیں، اذبح مکانہا اخرى، اس کی جگہ پر اور قربانی کر، صرف وقت پہلے اور بعد میں ہو جائے، مصطفیٰ سے ہٹ کر اتنا بھی عمل اگر مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد ہمارے اپنے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ کو رسول مان لیا، نبی کو نبی مان لیا، پھر اپنی رائے، اپنی فکر، اپنی سوچ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک آدمی یمن سے آیا، آ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے، مجھے یہ بتائیے جب میں طواف کر رہا ہوں حج یا عمرے میں تو میں نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، اگر ہجوم ہو تو پھر کیا کروں؟ اگر ہجوم ہو تو کیا کروں؟ وہ دور تھا جس میں ممکن تھا بوسہ لینا، لیکن اس شخص کا سوال، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا، ہم بھی بوسہ لیں گے، اس لیے حجر اسود کا بوسہ لیں۔ اس نے کہا ان زحمتو، اگر ہجوم ہو جائے، کائی جعل رائتک فی الیمن، یہ اگرچہ مگرچہ رسول اللہ کی حدیث کے بعد کوئی نہیں، یہ مفہوم ہے، یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ رائے ہو سکتی ہے، اپنی منمانیاں کا نہیں، اپنی رائے کو یمن میں چھوڑ کے آؤ، بس یہاں قانون یہ ہے جو مصطفیٰ نے کہہ دیا، پھر اس کے بعد اپنی رائے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرات، جو شخص اس معیار پہ رسول اللہ کو رسول مان کے عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ کا قرآن اس کے حق میں شاندار نتائج اور اطاعت کرنے والوں کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلا جاؤں، تقریباً میرے پاس 15 سے 20 منٹ باقی ہیں، میں کوشش کروں گا 15 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب حمید میں اللہ کہتے ہیں، اے ایمان والو ان تطیعوہ تہتدوا، اگر رسول اللہ کی بات مانو گے پہلا انعام ملے گا، تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھیں اللہ کے ہاں وہ رکعت قابل قبول نہیں۔ کیوں نہیں؟ رسول اللہ نے کہہ دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اب نماز کی ہر رکعت میں کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے۔ یہ وہ نعمت ہے
دنیا کی ساری دولتیں لوٹا دی جائیں، دنیا کے سارے خزانے ایک طرف ہوں، لیکن جس کو اللہ ایمان اور اسلام کی دولت دے دے، پوری کائنات کے خزانے اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں کیا دے دے؟ صراط مستقیم دے دے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، نماز میں صراط مستقیم کا اور ہدایت کا سوال کرنے والے مصطفیٰ کے دامن کو تھام کے ہر چیز میں رسول اللہ کو دیکھ، تیری نماز رسول اللہ کے مطابق ہو، تیرا اخلاق رسول اللہ کے مطابق ہو، تیری جلوت رسول اللہ کے مطابق ہو، جب تنہائی میں بند کمروں میں ہوتا ہے رسول اللہ کی سیرت کے مطابق ہو، تیرے گھر میں خوشی ہے رسول اللہ کے مطابق ہو، غم ٹوٹ پڑے پھر کل 30-40 ساتیں نہیں ہیں، رسول اللہ کے مطابق تیرا غم ہو، ہر چیز میں تیرا لباس رسول اللہ کے مطابق، تیرا چہرہ رسول اللہ کے مطابق، تو اپنے اعمال کو رسول اللہ کے مطابق لے کے آ، رہتی دنیا تک کے لیے رب نے قرآن میں اس آیت کو نازل کر کے انعام دے دیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اطاعت مصطفیٰ کرو گے اللہ ہدایت عطا فرما دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ دنیا میں آج معمولی کامیابی مل جائے، ہر جگہ پہ ہم اپنی کامیابی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے بچے دنیا کے امتحان میں اچھے نمبر لے آئیں ہم اس کا چرچا کرتے ہیں۔ آج کسی سکول میں کسی کالج میں پڑھنے والے طلبہ کا رزلٹ اچھا آ جائے، ہم بازاروں میں بینر آویزہ کر کے نمائش کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی عارضی اور ایک فنی کامیابی جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، اس کے لیے اتنا خوش ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ کی کامیابی، آخرت کی کامیابی کس میں ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اللہ تعالی عظیم کامیابی عطا فرما دے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس آدمی نے میری اطاعت کی اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جنت کا داخلہ رسول اللہ کی اطاعت میں ہے۔ آدمی تقوی کی دولت لینا چاہتا ہے تو رسول اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی محبت لینا چاہتا ہے رسول اللہ کی اتباع میں ہے، دنیا و آخرت کی کامیابیاں رسول اللہ کی اطاعت میں ہے۔ لیکن بد نصیب ہے وہ آدمی کہنے کو مسلمان لیکن عمل میں بہت پیچھے ہے۔ جس آدمی کا عمل رسول اللہ کی اطاعت سے ہٹا ہوا ہے اس کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس آدمی نے رسول اللہ کی نافرمانی کی، ایک لمحے کے لیے سوچیں میں بھی اور آپ بھی، ہمارا آج کا دن کیسے گزرا ہے؟ کیا فجر کی نماز ہم نے باجماعت پڑھی ہے؟ آج ہماری ایک دن کی زندگی میں رسول اللہ کے مطابق ہمارے کتنے عمل تھے اور کتنی نافرمانیاں تھیں؟ اگر ہماری زندگی نافرمانیوں میں ہے تو پھر جان لیجئے ہم گھاٹے میں ہیں۔ لیکن یہ زندگی سوچنے کی ہے، جس لمحے انسان ارادہ کر لے کہ میں نے آج کے بعد اپنے پیغمبر کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کے ارادے پر بھی کائنات کا رب خوش ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو آدمی رسول اللہ کا نافرمان ہو گیا اللہ فرماتے کھلی گمراہی میں چلا گیا، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی زندگی کیا زندگی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں نے آ کر مشورہ دیا کہ آپ خلیفہ بنے ہیں، حالات ٹھیک نہیں، لشکر اسامہ کو روانہ نہ کریں۔ کہا نہیں، جس چیز کو میرے پیغمبر نے کہہ دیا ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو روانہ کرنے کا کہہ دیا، میری مجال ہی نہیں کہ میں مصطفیٰ کے فیصلے کو ٹال سکوں۔ اور قسم اٹھا کر کہا انی خشیتو
ان ترکت شیئا من امر رسول اللہ، اگر میں اللہ کے رسول کے حکم سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑوں گا تو مجھے ڈر ہے ان ازیغا، کہیں میں راستے سے ہٹ نہ جاؤں۔ ایک نافرمانی پر بھی صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا، کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اے اللہ ہم نے تو بڑوں کی بات مانی، میرا باپ کیا کرتا تھا، میرا دادا کیا کرتا تھا، میرا خاندان کیا کہتا تھا، میری قوم برادری کیا کہتی تھی، معاشرے کے لوگ کیا کہتے تھے۔ آج تو لوگ دوست کے پیچھے لگ کے رسول اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، خاندانوں کے پیچھے رسول اللہ کی حدیث کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ آج اپنے اپنے مسالک اور اپنے ائمہ کی تقلید میں رسول اللہ کی بات کو رد کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن کہے گا یا لیتنا، ہائے میری ہلاکتیں، تباہیاں، بربادیاں، کاش ہم نے رسول اللہ کی بات مانی ہوتی۔ اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، بڑوں کی مانتے رہے، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ہمارے راستے ہی گم کر دیے انہوں نے۔ آج ہمیں صحیح راہ نہیں ملتی، لعنتیں کریں گے، لیکن اس دن یوم یعض الظالم علی یدیہ، ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کی پیروی کی ہوتی، ان کے راستے پہ چلا ہوتا، لیکن اس دن کی حسرتیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ آئیں آج سوچ لیں، کامیابی کی راہ رسول اللہ کی اتباع میں ہے، وگرنہ جو آدمی اللہ کے نبی کی مخالفت کرے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رسول اللہ کی مخالفت کرتے رہو اور اللہ کا عذاب، دردناک عذاب تمہیں آ لے، اور اللہ کا دردناک عذاب تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ حضرات بہت بڑی وعیدیں ہیں، لیکن ہم ہیں نا، ہم بات سنتے ہیں، جلسوں میں آتے ہیں، چند لمحوں کے لیے ہمارا ایمان بیدار ہوتا ہے، پھر ہم اپنی مرضی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہے، صحابہ کی یہ کیفیت نہیں تھی۔ آئیے میں اپنی بات کو دو تین صحابہ کی باتوں پر سمیٹتے ہوئے ایک نصیحت کریں اور اپنی بات کو سمجھیں۔ حضرات یقین کریں کہ آج کہ اس مادی دور میں جب انسان کی ساری نگاہیں بس دنیا پہ مرکوز ہو کے رہ گئی ہیں کہ میرا سٹیٹس کیسے بنے گا، میرا دنیا میں مقام کیسے ملے گا، لوگ کیسے خوش ہوں گے، نہ حلال و حرام کی تمیز رہتی ہے، نہ سنت رسول اللہ کی پاسداری رہتی ہے، اور نہ قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نہ ہم رسول اللہ کی محبت میں بیدار ہو کے ہم اس مشن پہ آتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ آج آئیں صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، وہ صحابہ صرف اشارہ ملتا، بات پہنچتی، امر رسول اللہ آ جاتا، پھر ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ کی نافرمانی کریں۔ بہت سی باتوں میں سے اختصار سے دو تین باتیں سماعت کریں اور آج کی مجلس میں اس کو اپنے ایمان کی ایک نشانی بنائیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، رسول اللہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے کہ بہت عرصہ نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ کے دور میں عورتیں مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتی تھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 900 ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عورتیں کچھ زیادہ نمائش میں آ گئیں، تو ناپسند کیا کہ عورتیں آئیں، حالانکہ رسول اللہ نے نہیں روکا تھا، تو وہ ناپسند کرتے تھے عورتیں آئیں، لیکن خود عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی
مسجد نبوی میں نماز کے لیے آتی، اور وہ عورت بھی بڑی عظیم عورت ہے، سیدنا عمر بن خطاب کی بیوی ہے، سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ان کی بہن ہے، رسول اللہ کی صحابیہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یا کسی اور نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ آپ کے شوہر اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ عورتیں مسجد میں آئیں، لیکن تم مسجد میں جاتی ہو۔ تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ اگر میرا شوہر ناپسند کرتا، اس کو پتا ہے میں مسجد میں جاتی ہوں، اس نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ مجھے روک دے میں رک جاؤں، میرا شوہر کہے تو صحیح۔ وہ کہنے لگے کہ وہ کیسے کہیں گے؟ انہوں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تمنعوا اما اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ جب رسول اللہ کی بات آ گئی، حالات کیسے ہوں، اپنی خواہشات کیا ہیں، اپنی خواہش کو عمر رضی اللہ عنہ نے دبا لیا، لیکن مصطفیٰ کی حدیث کی وجہ سے اپنی بیوی کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا ہے، خواہشیں قربان کی ہیں، دین کو مقدم کیا ہے۔ جس شخص کی زندگی میں یہ بات طے ہو جائے کہ میری خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں، مصطفیٰ کی بات ہے، پھر وہ یوں عمل کرتا ہے۔ ابو داود کی حدیث، خریم الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں کہا ہے نعم الرجل خریم، خریم بڑا ہی اچھا آدمی ہے، لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، اگر اس کے حد سے بڑے ہوئے لمبے بال اور ٹخنوں کو ڈھانپے ہوئے اس کا کپڑا نہ ہو۔ اللہ کے نبی کی حدیث پہنچی، اسی لمحے کینچی کا انتظار نہیں کیا، فوراً ہی تیر پکڑا اور اس کے تیز حصے سے اپنے کپڑے کو وہاں سے کاٹ دیا کہ جو مصطفیٰ کو پسند نہیں وہ آج کے بعد میرے جسم پر نہیں ہوگا، اور اپنے بال بھی کاٹ دیے۔ ایک لمحہ بھی رسول اللہ کی نافرمانی گوارا نہیں کی ہے۔ حضرات، میں اپنی آخری باتیں عرض کروں، یقین کیجئے جب بھی میں مسند احمد میں موجود سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ کی بات پڑھتا ہوں اور ان کی شادی کی بات پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کتنے عظیم لوگ تھے کہ رسول اللہ پر اپنی خواہشات کو قربان کر دینے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابہ جب بھی ان کی کوئی عورت بیوہ ہو جاتی وہ آپ کے پاس آتے اور آ کر کیا کہتے اللہ کے نبی اگر آپ ہماری بچی سے شادی کرنا چاہیں تو ہماری بچی آپ کے لیے حاضر ہے۔ وہ ان کی خواہش ہوتی کہ ہماری بیٹی سے رسول اللہ کی شادی ہو جائے۔ ایک عورت بیوہ ہو گئی، ان کے والد گرامی رسول اللہ کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی بیٹی کے نکاح کا معاملہ میرے سپرد کر دے۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بڑی عزت کی بات ہے، بڑا مقام و شرف ہے کہ آپ ہماری بیٹی کو قبول کریں، ہمارے لیے اس سے بڑی کیا بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے رشتہ مانگتا ہوں۔ کہنے لگے بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر گھر آئے، بیوی سے بات کی، بیوی نے کہا انی 3 مرتبہ کہ جس کا گھر یہاں نہیں، جس کا خاندان مدینے میں نہیں، دیار غیر سے اجنبی آدمی کو گھر نہیں، کوئی جائیداد نہیں، رنگ میں خوبصورتی کا معیار نہیں، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دیں تو کیسے؟ ابھی رسول اللہ کے پاس واپس پلٹنے لگے تو بیٹی نے کیا کہا، اتردون امر رسول اللہ، کہ اپنی خواہش کی وجہ سے کہ تمہاری بیٹی ہے رسول اللہ کی بات کو رد کر دو گے؟ کیا ایمان ہے تمہارا؟ اپنی خواہش بیٹی صرف اس وجہ سے کہ جلیبیب رنگ کا کالا ہے، اس کا خاندان نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، دیکھتے نہیں کہا کس نے ہے، اتردون امر رسول اللہ، ٹھیک ہے تم میرے ماں باپ ہو لیکن جو رسول اللہ نے میرے لیے رشتہ پسند کر لیا ہے میں اپنی ساری دنیا کی خواہشات قربان کر کے رسول اللہ کے فیصلے کو قبول کرتی ہوں۔ بارگاہ رسالت میں والد گرامی آئے، اللہ کے نبی میری بیٹی نے رشتہ قبول کر لیا ہے۔ رسول اللہ مسکرائے، میرے پیغمبر نے کہا جس عورت نے میری بات کو قبول کیا ہے
اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا قدن قدا، اے اللہ میں تیرا نبی تجھ سے مانگتا ہوں اے اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کو بہت برسا دے اور زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے، اللہ اس کی زندگی کو آسان کر دے۔ پھر رب نے کیا کیا، آپ مارکے پہ چلے، صحابہ شہید ہوئے، مارکہ ختم ہوا، رسول اللہ پوچھتے ہیں اتفقدون رجلا، کیا کوئی ایسا آدمی جو تمہیں نہ نظر آ رہا ہو، جاؤ ڈھونڈو میدان میں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی فلاں نہیں ملتا، پھر کہا فلاں نہیں ملتا، کہا تم اپنوں کی بات کرتے ہو، مجھے تو جلیبیب کی فکر ہے، جلیبیب منی وانا منہ، اللہ کے نبی کہتے جلیبیب کو ڈھونڈو۔ صحابہ گئے، جلیبیب شہید ہو گئے تھے، 7 آدمی ان کے گرد، درمیان میں جسد جلیبیب کا ہے، رسول اللہ آئے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس نے 7 کافروں کو قتل کیا ہے اور انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ رسول اللہ نے اس مقام پہ 3 مرتبہ کہا جلیبیب منی وانا منہ، جلیبیب مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس کو اپنے بازوؤں پہ اٹھایا۔ کیا عزت ہوگی اس عورت کی کہ تیرا شوہر کتنا عظیم ہے، حدیث کے لفظ ہیں ما کان سریر جلیبیب الا سائد رسول اللہ، جلیبیب کے لیے ان کے جسد کو اٹھانے کے لیے 4 پائی نہیں تھی، رسول اللہ کے ہاتھ تھے، جلیبیب کا جسم تھا، رسول اللہ نے اس کو اٹھایا، قبر میں اتارا، اللہ کے نبی کے دعا پہنچی۔ صحابہ کہتے ہیں اور بھی عورتوں کے شوہر دنیا سے چلے گئے، گھر کے حالات ہوتے تھے، جس نے رسول اللہ کا حکم مان کے اللہ کے نبی کا مشورہ قبول کر کے اپنی خواہشات قربان کر کے جلیبیب کے رشتے کو قبول کیا، اللہ نے اتنا دیا کہ مدینے کے اندر کوئی بیوہ اتنی مالدار اور خرچ کرنے والے نہیں تھی، سارے مدینے میں سب سے خوشحال بیوہ وہ تھی جس نے رسول اللہ کی بات کو مانا تھا۔ حضرات آج ہم کہاں ہیں؟ سینکڑوں جلسے سن لیتے ہیں، خطبات سن لیتے ہیں، واعظ تقریریں سن لیتے ہیں، اگر دل نہیں بدلا، ہمارے چہروں کی کیفیتیں نہیں بدلی، ہمارے لباس کے انداز نہیں بدلے، ہمارا اخلاق درست نہیں ہوا، ہماری نمازوں میں طریقہ مصطفیٰ نہیں آیا، ہمارے گھروں میں قرآن مجید کے پڑھنے میں رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، پھر بھی ہم اپنی منمانی کریں، ہم اپنی مرضی سے کھانوں پہ قرآن پڑھتے چلے جائیں، ہم اپنی مرضی سے میت کے تیجے 40 میں ساتیں کرتے چلے جائیں، عمل کی باری آئے ہم کہیں نہیں میں فلاں امام کی بات مانتا ہوں، فلاں امام کی بات مانتا ہوں۔ ہم نے رسول اللہ کو مقام کیا دیا ہے؟ آج کس مجلس میں آئیں، ہم عزم کریں، ایک ارادہ کریں کہ جب تک جیئیں گے رسول اللہ کی محبت میں جیئیں گے، ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہماری زندگیاں رسول اللہ کے مطابق ہوں گی۔ اگر یہ عزم کر لیا تو کعبے کے رب کی قسم ہے، کائنات کا رب بڑی قدر کرتا ہے، دنیا بھی آپ کی، آخرت کے آپ کے لیے ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، زہے جذب و کشش کہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، زہے جذب و کشش کہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، میں دل کو لے کے آیا ہوں یا دل مجھ کو لایا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی ہی پر علم اور خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے عطاء الرحمن علوی صاحب، جن کو سننے کا مجھے خود از حد شوق تھا، اور آج الحمدللہ وہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور انشاءاللہ گاہے بگاہے تشریف لاتے رہیں گے۔